الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صدقات الفطر یعنی فطرانے کے طور پر دیا کرتے تھے صاع من طعام، اناج کا ایک سا یعنی 2.25 سیر یا 2 کلو 100 گرام اناج ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ او صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من زبیب، یا یوں کہیں کہ جو یا کھجور یا منقع خشک انگور، منقع کشمش، اس کا ایک سا ہم دیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ اور سنن نبی داؤد میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ الفطر ہے، یہ کرتی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ صدقہ فطر دینے سے جو روزے دار ہے، روزے کی حالت میں اگر اس سے کچھ کوتاہی ہو گئی، کوئی لغو بات، کوئی غلط کام، تو تھوڑی بہت جو کمی روزوں میں ہوتی ہے، صدقۃ الفطر یا فطرانہ ادا کرنے سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور یہ مسکینوں کے لیے یہ کھانا ہے۔ ان روایات کی بنا پر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فطرانے کے طور پر صرف اور صرف غلہ ہی دیا جا سکتا ہے، اناج اور غلہ۔ آپ روپیہ پیسہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک تو حدیث میں آ رہا ہے صاع من طعام، اناج کا ایک سا، ایک ٹوپا، یہ دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور دوسرا یہ آ رہا ہے کہ طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کو کھلانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم و دینار بھی موجود تھے، تو درہم و دینار دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ثابت ہی نہیں، لہذا کرنسی یہ بطور فطرانہ نہیں دی جا سکتی، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرنسی یا روپے پیسے کی صورت میں بھی صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ ادا کرنا جائز اور درست ہے۔ اس کی ایک وجہ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کھجور، جو، پنیر، منقع، یہ اجناس بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ درہم و دینار یہ بڑی کرنسی تھی، یوں سمجھے کہ بڑے نوٹ تھے، اور چھوٹا موٹا معاملہ کرنے کے لیے عوض میں دی جانے والی جو رقم ہوتی وہ اناج کی صورت میں ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا جانور خریدے جس کا دودھ روکا گیا ہے، دودھ روک لیتے ہیں، 2 دن نہیں نکالتے، دھوتے نہیں ہیں، تو خریدار جب خریدنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے جی بڑا دودھ ہے۔ اب اس کے بعد وہ جانور روٹین پہ آ جاتا ہے، جتنا اس کا دودھ ہوتا ہے اتنا ہی اس نے دینا ہے۔ اب ایسی صورت میں شریعت نے اختیار دیا ہے کہ خریدار اگر چاہتا ہے تو واپس کر دے، بیچنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، کیونکہ اس نے دھوکہ دیا ہے۔ ہاں، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھجوروں کا ایک سا بھی واپس کرے، جانور اپنا جو اس نے خریدا ہے وہ بھی واپس کرے، اور مالک کو ایک سا کھجوریں بھی دے،
اور اپنی جو قیمت اس نے ادا کی ہے جانور خریدنے کی، گائے بھینس یا بکری جو بھی تھا، وہ واپس لے لے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک سا کھجور کا دینے کے لیے کہا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی کرنسی ہے۔ ایک سا کھجور کا کیوں واپس کیا جاتا ہے ساتھ؟ کیونکہ اس نے اضافی دودھ پیا ہے، اضافی دودھ جو مالک نے روکا ہوا تھا، اس کو چارہ مالک نے کھلایا تھا، لیکن یہ اضافی دودھ خریدار نے وہ استعمال کیا ہے اور پیا ہے، اس لیے جو اضافی جتنا لیا ہے اس کا عوض شریعت نے مقرر کر دیا، وہ دودھ جتنا بھی ہو صرف ایک سا کھجوروں کا، یعنی 2.25 سیر کھجوریں بیچنے والے کو دے کر، جانور اس کا دے کر جو قیمت آپ نے ادا کی وہ واپس لے لیں۔ یعنی چھوٹے موٹے معاملات طے کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے یہ اجناس ہی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں کہ چیز دے کر جنس لی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ترنا، کہ یہ مساکین کو کھلانا ہے۔ اب ترنا کا ہماری زبان میں ترجمہ یہی بنتا ہے کھلانا، لیکن عربی زبان بڑی وسیع ہے، یہاں ترنا کا معنی محض کھانے پینے کی چیز نہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا مسئلہ حل کیا اور فرمایا وَالسُّدُسُ الْآخَرُ تُعْمَ، چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ اس کو مزید بھی دے دو۔ یہ جو مزید چھٹا حصہ ہے یہ تُعْمَ تن ہے، کھلانے کے لیے۔ اب کھلانے سے مطلب کو کھانے پینے کی چیز نہیں، ترکے میں کھانے پینے کی چیز کم نہیں ہوتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس کو اضافی طور پر دیا جائے، ہدیہ تن، تحفہ تن دیا جائے، یا جو بھی آپ اس کو نام لے لیں۔ یعنی تحفہ کا جو لفظ ہے یہ محض کھانے پینے والی چیز پر نہیں بلکہ کسی بھی چیز کو دے دینے پر بولا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اجناس ہی دی جا سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرنسی نہیں دی جاتی تھی، بات غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چھوٹی کرنسی یہ اجناس ہی تھی۔ دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آپ اگر جنس، مثال کے طور پر گندم، اپنے گھرانے کی 10 افراد پر مشتمل آپ کا گھرانہ ہے، تو آپ مثال کے طور پر وہ اس کو 20-21 کلو مسکین کو گندم دیتے ہیں، اور گندم اس نے اپنے پاس سال کی پہلے سٹاک کی ہوئی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس گندم کو بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کو اختیار ہے مسکین کو وہ بیچے۔ اس کو جب بیچنے کا اختیار ہے تو اگر آپ خود، اب وہ بیچنے کے لیے دکاندار کے پاس جائے گا، اگر 40 روپے کلو گندم ہے تو دکاندار نے اس سے خریدنی ہے 30 روپے کلو، تو آپ اس کو اسی گندم کا بہترین ریٹ 40-45 روپے کلو کے حساب سے آپ خود مہیا کر دیں، فراہم کر دیں۔ جو کام مسکین نے کرنا ہے باقی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہی کام آپ کر دیں۔ شریعت میں اس کو کہتے ہیں توکیل، وکیل بننا، کہ کسی دوسرے کی طرف سے کوئی کام کر دینا، اور اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اجناس ہیں یہ بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے بھی معاشرے میں یہ کام چلتا رہا ہے۔ آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو چھوٹی موٹی چیز لینے کے لیے دکان پر وہ گندم ہی لے جاتے تھے، دکاندار کو دے کے اور چیز دے دیا کرتے تھے، ایسے ہوتا تھا، لیکن اب یہ سسٹم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسکین کو اسی چیز کی قیمت جو اس نے بھی بیچ کر قیمت وصول کرنی ہے، آپ اس کی بہترین قیمت اس مسکین کو ادا کر رہے ہیں اسی چیز کی، یعنی مسکین کی طرف سے آپ نے 2 کام کیے، ایک تو اس کو زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، فطرانہ ادا کیا، دوسرا آپ یوں سمجھ لیں کہ مسکین کے وکیل بن کے وکالت کی فیس وصول کیے بغیر اس کو بہترین عوض اس کا ادا کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ صدقۃ الفطر میں، فطرانے میں کرنسی، روپیہ پیسہ نہیں دیا جا سکتا، یہ بالکل سطحی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ گاؤں میں ابھی گندم اور چاول لے جاتے ہیں، سامان دے کے دکاندار کو واپس سامان لے جاتے ہیں۔